السلام علیکم وعلیکم سامعین، میں آپ کے پاس حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ تو یہ آج ہم پڑھیں گے کہ حدیث کے اندر جو مذکور ہے کہ کن کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بتائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ نمبر 1 ان میں سے ہے مظلوم کی دعا، پھر مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ماں باپ کی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ ان دعاؤں میں انسان کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان دل سے مانگتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بلند درجہ پاتا ہے، پھر اللہ سے وہ سوال کرتا ہے اللہ مجھے یہ اتنا بڑا درجہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ یہ تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہے جو دنیا میں تیرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے حدیث میں کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ نمبر 6 ہے امام عادل کی دعا، جو منصف بھی ہو، امام عادل یعنی منصف ہو، اس بادشاہ کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک انصاف کرنے والے امام یا بادشاہ کی دعا، اور مظلوم کی دعا۔ نمبر 7 آتا ہے جو مسلمان اپنے غائب مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے جو بھی اس کے لیے دعا کرے گا تو وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دعا میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہر وہ عبادت قبول ہوتی ہے جس میں اخلاص کو پایا جائے۔ نمبر 8 تائب، گناہوں سے توبہ کرنے والا، اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا ایک مفہوم آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ نمبر 9 آتا ہے کہ حاجی جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی اسی طرح قبول کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 10 حلال روزی کمانے والا، حلال روزی کمانے والا، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ نمبر 11 مجاہد کی دعا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے حقیقتاً۔ نمبر 12 ہے ذکر کرنے والا، ذکر کرنے والا وہ ہر وقت پاکی کی حالت میں رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 13 پریشان حال انسان کی دعا، پریشان حال ہے وہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ ہر پریشان حال انسان کی دعا کو لازمی قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ سارے غیر معبود کو چھوڑ کے ایک حقیقی معبود اللہ کو پکار رہا ہے۔ نمبر 14 مریض کی دعا، جب وہ حالت مرض میں ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو پہلے ہم دوسروں کے لیے مانگیں، پھر ہم اپنے لیے مانگیں، کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے تو اسے وہی عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے مخلص اور اخلاص والا بنائے، ہماری دعاؤں میں اللہ اخلاص پیدا کر دے، ہم صرف اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ اگر آپ کو ایک تسمیہ کی بھی ضرورت ہے یا نمک کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگو۔ اللہ کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کی بھی مثال دی گئی کہ نمک اور تسمہ چاہیے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگو۔ تو چھوٹی چیز کی مثال دے کر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ بڑی چیزوں کا تو رازق اللہ ہے، جب تو آپ چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو تو اللہ آپ کو ضرور دے گا اگر آپ کی دعا میں اخلاص ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔